سلطنت عثمانیہ کی تاریخ قسط نمبر 19 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ صبح ہوئی تو ادرنا کے لوگوں نے عجیب خبریں سنی۔ ہر طرف سنسنی پھیلی ہوئی تھی اور لوگ جگہ جگہ کل کے واقعات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ ایک ہی دن میں ینیچری کے موسکر اور چھاونی میں قتل کی 4 سنسنی خیز وارداتیں ہوئی تھیں۔ ہر شخص کی زبان پر یہی بات تھی کہ کیسر کے جاسوس ادرنا میں پھیل چکے ہیں، لیکن قاسم کسی اور ہی فکر میں تھا۔ اس کے پاس وقت کم تھا اور ابھی اسے بہت سے کام نمٹانے تھے۔ اس وقت وہ بغدادی دروازے کے قریب منڈلا رہا تھا۔ ابو جعفر کی رہائش بھی اسی علاقے میں تھی۔ یہ دن کا وقت تھا اور قاسم اکیلا تھا۔ وہ غالباً یہاں کوئی کارروائی کرنے کے بجائے محض موقع کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا۔ آج بازار میں خوب گہما گہمی تھی۔ لوگ ترکی ٹوپیاں پہنے اور بھاری بھرکم لباس زیب تن کیے کاروبار زندگی میں مصروف تھے۔ قاسم آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بازار سے گزرنے لگا۔ یہاں جگہ جگہ 2 یا 4 آدمی کل کے واقعات پر زور و شور سے محو گفتگو تھے۔ قاسم کے بدن پر ڈھیلا ڈھالا عربی لباس تھا جس کی قمیض گھٹنوں سے نیچے تک تھی۔ اس نے سر پر بھی حجازی طرز کا امامہ باندھ رکھا تھا۔ وہ بازار کی چہل پہل سے بے پرواہ بغدادی دروازے کی طرف چلتا چلا گیا۔ اسے بغدادی دروازے کی جامع مسجد میں جانا تھا۔ وہ ابھی جامع مسجد کی طرف مڑنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر مارسی کے کوچوان پر پڑی۔ مارسی کا کوچوان بازار میں کچھ خریداری کرتا پھر رہا تھا۔ اچانک قاسم کو مارسی کے کوچوان اکبر سے ملنے کا خیال آیا اور وہ ڈھیلے قدموں سے نوعمر لڑکے کی جانب چل دیا۔ جوں ہی وہ اکبر کے قریب پہنچا تو اکبر نے قاسم کو فوراً پہچان لیا۔ ارے صاحب جی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مالکن آپ کی بہت تعریفیں کرتی ہیں۔ آج تو ہمارے گھر میں وہ آیا ہوا ہے، وہ بڑی مالکن کا دوست کالے چوگے والا پیشوا۔ اکبر نے گویا قاسم کی ساری مشکل ہی آسان کر دی تھی۔ اسے جس کی تلاش تھی اس کا پتہ خود بخود چل کر قاسم کے پاس آ گیا تھا۔ قاسم نے اکبر سے فوراً سوال کیا، کون؟ ابو جعفر؟ جی ہاں، وہی ابو جعفر، نیلی آنکھوں والا۔ اکبر نے نیلی آنکھوں والا کہا تو قاسم کا ذہن پھر گھومنے لگا۔ نیلی آنکھوں والا عرب باشندہ ابو جعفر ہمیشہ قاسم کے دل میں کھٹکتا تھا۔ قاسم نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ مارسی کے پاس پیغام بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے اکبر سے کہا، میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، کیا تم اسے صحیح سلامت اپنی چھوٹی مالکن کے پاس پہنچا دو گے؟ جی بالکل، میں وہ خط صرف چھوٹی مالکن کو ہی دوں گا۔ مارسی کا کوچوان اپنی عمر سے زیادہ چالاک تھا۔ اب قاسم کے لیے مسئلہ تھا اس بازار میں خط لکھنے کا اہتمام کرنا۔ اس نے سوچا کسی سرائے کے منشی کا قلم اور روشنائی ہی اس وقت کام آ سکتے ہیں۔ وہ مارسی کے کوچوان اکبر کو لیے کسی سرائے کی تلاش میں چل کھڑا ہوا۔ بازار میں کافی رش تھا، زیادہ تر لوگ پیدل آ جا رہے تھے اور کچھ لوگ گدھوں اور گھوڑوں پر بازار سے گزر رہے تھے۔ انواع و اقسام کی دکانیں سجی ہوئی تھیں اور زن و مرد خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ یہ ادرنا کا سب سے بڑا بازار تھا۔ یہ بغدادی دروازے سے شروع ہو کر بیچ شہر تک چلا جاتا تھا۔ قاسم اور اکبر سرائے کی تلاش میں بغدادی چوک تک آئے اور اکبر کے بتانے پر قاسم ایک جگہ رک گیا۔ یہ ایک بڑی اور شاندار سرائے تھی۔ قاسم اکبر کو لیے اندر داخل ہوا تو سرائے کی عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ پتھروں سے بنائی گئی ایک خوش نما عمارت تھی۔ قاسم عمارت کا صحن پار کر کے استقبالیہ چبوترے پر پہنچا۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر شخص نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ قاسم نے بیٹھتے ہی اپنا مدعا بیان کیا۔ ادھیڑ عمر شخص نے فوراً ایک کاغذ اور قلم قاسم کی جانب بڑھا دیا۔ ساتھ ہی لکڑی کے صندوق پر روشنائی رکھی تھی۔ قاسم نے مارسی کو لکھا، آج پھر چیل تمہارے چمن میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہارے نشیمن کو نقصان پہنچائے اس کے عزائم معلوم کر لو۔ ستاروں کی چال کے مطابق آج کا دن ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ پرندگان چمن کے لیے چیل کا خطرہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ امید ہے شاہین کے آنے تک چیل کسی شکاری کے تیر کا نشانہ بن جائے گی، لیکن اس کی نقل و حرکت پر خصوصاً آج کے دن نظر رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ والسلام۔ یہ ایک طرح سے خفیہ تحریر تھی، لیکن مارسی جیسی ذہین لڑکی کے لیے اسے سمجھنا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ قاسم نے مارسی کے نام لکھی چٹھی کو طے کیا اور چٹھی اکبر کو تھما دی۔ اکبر نے سمجھا کہ کام مکمل ہو چکا ہے، چنانچہ وہ جانے کے لیے مڑا، لیکن قاسم نے اسے روک لیا۔ چبوترے پر بیٹھا ادھیڑ عمر شخص جو کنکھیوں سے قاسم کا خط پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا سٹ پٹا گیا۔ قاسم کے خط کا مضمون ہی انتہائی عجیب تھا۔ اگر خط مالتا یا ابو جعفر کے ہاتھ لگ جاتا تو بھی راز نہ کھل سکتا تھا۔ قاسم نے اب تک ایک دانشمند سراغ رساں ہونے کا ثبوت دیا تھا۔
اس نے اکبر سے کہا، دیکھو اکبر، اپنی مالکن سے کہنا کہ اس خط کا جواب آج ہی دے، اور وہ بھی جلد سے جلد۔ اکبر تم خود اپنی مالکن کا جواب لے کر آنا، میں سہ پہر کے بعد لالا شاہین کی یادگار پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔